نمازوں سے غافل رہنے والا، حقوق و واجبات کو ادا نہ کرنے والا، ماں باپ بہن بیٹیوں کے حقوق کو مارنے والا، اسلامی تعلیمات کے خلاف زندگی گزارنے والا، اسلام کے خلاف چلنے والا، تو کہاں سے اس کی زندگی میں عزت آئے گی؟ کہاں سے اسے وقار ملے گا؟ کہاں سے اسے ترقی ملے گی؟ اس کا کردار، اس کا کام تو ایسا ہے کہ اسے ذلیل کیا جائے، اسے رسوا کیا جائے۔ اور اللہ کی قسم ہے آج یہی ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل ہے، رسوا ہے۔ بات تھوڑی تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ ہونا یہ چاہیے میرے بھائی، ہونا یہ چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا یہ نعرہ ہو، ہمارا یہ نعرہ ہو، ہمارے دل کی آواز ہو، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا مرنا، ہمارا جینا سب تیرے لیے اللہ، سب تیرے لیے یہ ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں بس یہی ایک خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے، کہ حالات سنگین سے سنگین ہوتے چلے جائیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں، اگر ہم نے اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اسلامی سانچے میں اپنے آپ کو نہیں ڈالا، تو یاد رکھو اللہ کی قسم ہے حالات اس سے بھی برے اور بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ حالات کو بھی دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کو لے کر، دین اسلام کو لے کر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ یہ دور جو چل رہا ہے اسی دور کے حوالے سے، یا ہو سکتا ہے مستقبل میں، یعنی اسلام کے مستقبل کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیشن گوئیاں ہیں۔ ایک پیشن گوئی تو یہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا مستقبل روشن ہوگا، اسلام کا نام ہوگا، اسلام کا چرچا ہوگا، یہ ایک مستقبل ہے۔ دوسری پیشن گوئی جس میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کے بعد جو دور آئے گا وہ ایسا ہوگا کہ اسلام خطرے میں ہوگا، اسلام خطرے میں ہوگا، اسلام کو چیلنجز کا سامنا ہوگا، اسلام کو مسائل کا سامنا ہوگا۔ دو پیشن گوئیاں ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے آج رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلی پیشن گوئی جس کا تعلق اسلام کے روشن مستقبل سے ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بڑی پیاری بات ہے، یہ بارہا ہم نے سنا ہے کہ اسلام کا مستقبل روشن ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض میت مدر بیت مدر ولا وطر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام، کہ اس روئے زمین پر کوئی کچا مکان، کوئی پکا مکان ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں پر اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ داخل نہ ہو جائے۔ اس روئے زمین پر کوئی شہر، کوئی دیہات، کوئی گاؤں بھی ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ کا کلمہ نہ داخل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کا روشن مستقبل ہے کہ گھر گھر اللہ کا کلمہ پہنچ کر رہے گا، ہر گھر میں اللہ کا کلمہ توحید داخل ہو کر رہے گا۔ اور اللہ کی قسم ہے ہم اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ کر رہے ہیں، ہماری غفلت کے باوجود، ہماری سستی کے باوجود، ہماری دین سے دوری کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے دنیا بھر میں عالمی سطح پر پورے زور کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔
مذہب اسلام ہے جو اپنی ذاتی خوبیوں کی بنیاد پر بس پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کل تک جو اسلام کے دشمنوں کی صفوں میں تھے آج اسلام کے علم بردار بن گئے، کل تک جو اسلام کے دشمن تھے آج اسلام کو جاننے لگے، آج اسلام کو ماننے لگے اور اسلام سے متعلق باتیں کرنے لگے۔ یہ یقیناً اسلام ہی کا معجزہ ہے، یہ اسلام ہی کا معجزہ ہے کہ یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام کا روشن مستقبل ہے۔ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دور آئے گا کہ گھر گھر کلمہ پہنچے گا، گھر گھر لا الہ الا اللہ داخل ہوگا۔ یہ روشن مستقبل ہے اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پوری دنیا کی سطح پر اگر آپ جائزہ لیں تو قبول اسلام کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ نبی کی پیشن گوئی ہے اور یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ رہا روشن مستقبل۔ اسلام کا ایک مستقبل ہے جس کو تاریک مستقبل کہا جاتا ہے، یعنی اسلام خطرے میں ہوگا۔ روشن مستقبل کے بعد جو دور آئے گا یہ دور خطروں کا دور ہوگا، مسائل کا دور ہوگا، چونکہ دنیا اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہوگی، قیامت قریب ہوگی، دنیا فنا اور ختم ہونے والی ہوگی۔ تو ایسے دور میں جو خطرہ لاحق ہوگا اسلام کو وہ یہ ہوگا کہ اس روئے زمین سے اسلامی تعلیمات مٹ جائیں گی، اسلامی تعلیمات مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدرس الاسلام، اللہ اکبر، حدیث سنیے میرے بھائی، یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹتے ہیں، کپڑوں میں جو نقش و نگار ہوتے ہیں نا، کہا اسی سے تشبیہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹتے ہیں اسی طرح سے ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کی تعلیمات اس روئے زمین سے مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ، یہاں تک کہ اس روئے زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا، یعنی کوئی نہیں جانے گا کہ نماز کسے کہتے ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں، عمرہ کسے کہتے ہیں، حج کسے کہتے ہیں، صدقہ کسے کہتے ہیں، زکات کسے کہتے ہیں۔ اس روئے زمین پر ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس چیز کو جانے گا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے۔ آج ہمیں سمجھ میں آتا ہے نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، لیکن ایک دور آنے والا ہے کہ اس روئے زمین سے یہ سب مٹ جائیں گی اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی نہیں جانے گا کہ نماز کسے کہتے ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں۔ کچھ بوڑھے ہوں گے، کچھ بوڑھیاں ہوں گی، بڑی عمر کے لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے ادرکنا آباءنا على هذه الكلمة لا الہ الا اللہ۔ کچھ بوڑھے بوڑھیاں ہوں گی، عمر دراز لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس کلمے پر پایا ہے کہ یہ کلمہ وہ پڑھا کرتے تھے۔ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ اس دور میں کچھ بوڑھے ہوں گے، بوڑھیاں ہوں گی، وہ یہ کہیں گے ان کو نماز نہیں معلوم، ان کو روزہ نہیں معلوم، بس یہی معلوم ہوگا کہ
ہمارے باپ دادا لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے تو وہ کہیں گے ہم بس یہی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی نے پوچھا، سوال کیا، اے حذیفہ جب وہ دور آ جائے گا، جب وہ زمانہ آ جائے گا کہ اس روئے زمین پر نماز روزے کو جاننے والا کوئی نہیں ہوگا، صرف کلمہ توحید پڑھنے والے کچھ لوگ رہیں گے، تو یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کچھ لوگ رہیں گے، تو کیا یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ان کے پڑھنے والوں کو ان کو کوئی فائدہ بھی پہنچائے گا؟ ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں، یہ کلمہ توحید جو لوگ پڑھتے رہیں گے ایسے دور میں جب اسلامی تعلیمات ختم ہو جائے گی اور یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے تو یقیناً یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تنجیہم من النار، انہیں کل قیامت کے دن نار جہنم سے ضرور بچائے گا یہ کلمہ. میرے بھائیوں، یہ حالات آنے والے ہیں. یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ آنے والا جو اسلام کا مستقبل ہوگا وہ خطرے میں ہوگا، تاریخ میں ہوگا، یعنی اسلامی تعلیمات دھیرے دھیرے مٹتی چلی جائیں گی. اگر میں یہ کہوں حالات کے تناظر میں کہ یہ سمجھیے کہ اس دور کی شروعات ہو چکی ہے تو کوئی بعید نہیں ہے. میں دلیل سے بات کروں گا. اس وقت حالات جو کچھ چل رہے ہیں ہمارے، اس کے تناظر میں اگر میں بات کروں کہ وہ اسلامی تعلیمات تو مٹیں گی بعد میں، لیکن اس دور کا آغاز ہو چکا ہے. کیسے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المسلم. کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمل کرنے میں جلدی کرو، نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، کرتے رہو فتنے آنے سے پہلے. ایسے فتنے آئیں گے جو کالی رات کی ٹکڑیوں کے مانند ہوں گے، یعنی ایسے فتنے ہوں گے تم فتنوں کی زد میں آ جاؤ گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم فتنے میں پڑ گئے ہو. تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ فتنوں نے تم کو لیا ہے. تو ایسا دور آنے سے پہلے عمل کرو، نیکیاں کرو، اللہ کو راضی کرو. یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے فتنوں کے دور سے آنے سے پہلے عمل کرو. اور پھر کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اسی حدیث میں فرمایا یصبح الرجل فیہ مؤمنا ویمسی کافرا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيَصْبِحُ كَافِرًا. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دور ایسا آئے گا کہ ایک شخص صبح میں مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. کیا یہ دور نہیں آ گیا؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، سوال کرو، حالات سے واقف ہیں. کیا یہ دور نہیں آیا کہ صبح میں ایک شخص مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا؟ کیا یہ دور نہیں آیا؟ آ گیا ہے، اس کی شروعات ہو چکی ہے. میں ہمارے نوجوانوں کی بات کروں گا. یہ نوجوان نسل انٹرنیٹ پر بیٹھتی ہے اور غلط سائٹ پر چلی جاتی ہے، غلط جگہ پر چلی جاتی ہے. معاف کرنا، آج ہم نے اپنے نوجوان نسلوں کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، ایڈوکیٹ بنایا، پروفیسر بنایا، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی. اب یہ اس مقام پر جب پہنچ گئے تو آج کا یہ ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ جو دنیا کی ڈگریاں حاصل، یاد رکھا ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، تعلیم حاصل کرو، لیکن خلاف کہاں ہے یہ سنو. آج کا نوجوان میں سمجھتا ہے کہ ہم تو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیے ہیں نا، ہمارے پاس بہت علم ہے، ہم اسی انٹرنیٹ کے ذریعے اسلام کو سمجھ لیں گے.
اسی انٹرنیٹ کے ذریعے اسلام کو جان لیں گے۔ یاد رکھو، اسلام کی تعلیمات جب تک ایک استاذ کے ساتھ، علماء کے ساتھ آپ بیٹھ کر حاصل نہیں کرو گے، کبھی نہیں کر سکتے ہو۔ آج کا یہ نوجوان جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے، انجینئر کہتا ہے، معاف کیجیے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھا ہے، آج کی یہ نوجوان نسلیں رات کے وقت جب کمپیوٹر پر بیٹھتی ہے، انٹرنیٹ پر بیٹھتی ہے، تو جانتے ہیں آپ، انٹرنیٹ پر بیٹھا تھا نوجوان، اس